قرآن مجید نے قیامت کی کس حقیقت کو بارہا بیان کیا ہے؟ کیا قیامت سے واپس اس دنیا میں آیا جا سکتا ہے؟ اور اسلام نے انسانی زندگی کو کتنے طریقے سے پیش کیا ہے؟ آئے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اب تک ہم 27 آیتوں کی تفسیر کو سن چکے ہیں، آج ہم 28 سے 30 آیتوں کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئے آیت نمبر 28 کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ وہ واقع میں پشیمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے وہ کفر و نفاق پر مبنی اعمال و نیات جنہیں وہ پہلے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اس دن آشکار ہو گئے۔ اگر وہ اپنی مرضی اور آرزو کے مطابق دنیا میں پلٹ جائیں تو بے شک پھر انہی اعمال کی طرف لوٹ جائیں گے جن سے انہیں روکا گیا ہے، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 28 میں کون سا نقطہ پایا جاتا ہے۔ قیامت کا دن لوگوں کے پوشیدہ اسرار کے واضح ہو جانے والا دن ہے۔ اس دن ہر بات سامنے آ جائے گی۔ قرآن مجید نے بارہا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ من جملہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، سورہ جاسیہ آیت نمبر 33۔ جو برائیاں انہوں نے انجام دی ہیں سب سامنے آ جائیں گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، سورہ زمر آیت نمبر 48۔ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں سب سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین یہ تو تھا آیت نمبر 28 کا نقطہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغام کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن انسان کے سارے اسرار، راز، خواہ وہ ظاہر تھے یا خفیہ تھے، نیز انسان کی اندرونی کیفیات سب کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ نمبر 2، آخرت سے دنیا میں واپس پلٹنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لو ردو، اور اگر وہ پلٹا دیے جائیں یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اچھے ہو جائیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی یا وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اگر ان کو فرصت دی جائے جس کی وہ خود تمنا کرتے ہیں پھر بھی وہ وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ دنیا میں انسان مشکلات اور مصائب آنے پر خود کو ٹھیک کرنے کے بار بار فیصلے کرتا ہے، لیکن جو نہیں حالات معمول پر آ جاتے ہیں وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ نمبر 4، جب جھوٹ بولنا انسان کی عادت بن جائے تو وہ قیامت کے دن بھی جھوٹ ہی بولے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جیسا کہ ہم نے 23ویں آیت میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین جھوٹی قسم کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ ناظرین آیت نمبر 28 کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ انہوں نے کہا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ہم موت کے بعد ہرگز دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے جی ہاں،
ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے، تو خدا کہے گا جس بات کا تم انکار کیا کرتے تھے اس کی سزا میں اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین، ان آیتوں میں بھی پروردگار عالم نے کچھ نکات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آیت نمبر 27 اور 30 میں 2 مرتبہ ولو ترا تکرار ہوا ہے تاکہ قیامت کے منظر کو واضح کیا جا سکے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک قدم ہو جائے۔ 30ویں آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ مجرمین سے گفتگو فرماتا ہے، لیکن بعض آیات اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے کو نفی کرتی ہے۔ لا یکلمہم اللہ، یہ بات قیامت کے مختلف مراحل اور مختلف مناظر کا بیان ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرم اور لطیف لہجے میں بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے کہ وہ گفتگو کے لیے اعضاء کا محتاج ہو۔ 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نفی کرنے پر کافروں سے پوچھے گا کہ این شرکاؤکم، کہاں ہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ 27ویں آیت میں نبوت کے انکار پر انہیں جھنجھوڑا ہے، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے۔ 30ویں آیت قیامت کے انکار پر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا الیس ھذا بالحق، بتاؤ کیا یہ قیامت حق نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کے لیے کئی طرح کی حیات بیان کی ہے، دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، روحانی اور ہدایت کی زندگی، اجتماعی معاشرتی زندگی، پاک زندگی، پرسکون دل کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ زندگی۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس آیت نمبر 29 اور 30 میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین ظاہر بین ہیں، ان کی نظر مادی ہیں، وہ زندگی کو اسی دنیا میں محدود دیکھتے ہیں اور آخرت اور قیامت کے منکر ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مشرکین بتوں کو اپنا شفیع قرار دیتے ہیں، وہاں ان کی مراد دنیا میں حمایت اور شفاعت ہے۔ تفسیر المیزان۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے اور دل جوئی فرما رہا ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا جواب دیا جائے۔ نمبر 3، مجرمین کو قیدیوں کی طرح گرفتار اور ذلیل کیا جائے گا، انہیں باندھ کر رکھا جائے گا، وہ کبھی رہائی نہیں پا سکیں گے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کی طرف سے کیے جانے والے اعترافات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 5، کفار قیامت کے دن کئی مرتبہ قسم کھائیں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 6، قیامت کی سزائیں کفر پر باقی رہنے اور دنیا میں معاد کا انکار کرنے کی بنیاد پر ہیں۔ ناظرین، تو ہمیں معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر چیز کھل کر کے سامنے آ جائے گی، چاہے وہ کھلے طور پہ انجام دی گئی ہو یا چھپے طور پہ انجام دی گئی ہو۔ اگر کسی انسان نے اپنی نیت میں بھی گناہ کیا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور قیامت سے کسی کا بھی پلٹنا کسی بھی صورت سے ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے کئی طرح کی زندگیوں کا تصور پیش کیا ہے، مثلا اخروی زندگی، دنیاوی زندگی، اجتماعی زندگی، اور بھی بہت ساری زندگیوں کا تصور پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔